الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حضور کریم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ کی جو کیفیت تھی اس کے بارے گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرقد کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے، میری قبر شریف کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے، اور پھر کچھ وقت کے لیے تمام لوگ میرے حجرے سے باہر نکل جائیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کفن مبارک پہنا کر حضور کے جسد اطہر کو حجرہ شریف میں رکھ دیا گیا، اور تمام لوگ حجرہ شریف سے باہر نکل آئے۔ پھر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مرد اور خواتین داخل ہوئے اور درود و سلام پیش کیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما چند مہاجرین و انصار کے ساتھ حجرہ شریف میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسی طرح سلام عقیدت و نیاز یعنی درود و سلام پیش کیا، یوں گویا ہوئے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مہاجرین و انصار نے بھی شیخین کی اقتداء کی، پھر سب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں حضور کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیہ ونصح لامتہ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ وآمن بوحدہ لا شریک لہ فاجعلنا الہنا ممن یتبع القول الذی انزل معہ واجمع بیننا وبینہ حتی تعرفہ بنا وتعرفنا بہ فإنہ کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما
لا نبتغی بالایمان بھی بدلم ولا نشتری بھی ثمنا ابدا۔ تفسیر ابن کثیر سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 528۔ جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پہنچا دیا جو تو نے نازل کیا تھا، اور اپنی امت کو نصیحت کر دی، اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی اور آپ کی دعوت درجہ کمال تک جا پہنچی، اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اے ہمارے معبود برحق، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تو نے ان پر نازل فرمایا، اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکٹھا کر، اور حضور کو ہماری پہچان کرا، اور ہمیں حضور سے روشناس کرا۔ بے شک تیرا محبوب مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ ہم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اسے کسی قیمت پر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی گراں بہا چیز لینے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے، دوسرے لوگ یہ دعائیہ کلمات سن کر آمین آمین کہہ رہے تھے، یعنی الہی اس دعا کو قبول فرما، اس التجا کو قبول فرما۔ پھر یہ لوگ باہر چلے گئے، نئی جماعت اندر داخل ہوئی، یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو مستورات کو اندر حاضر ہونے کی اجازت ملی، تو وہ باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی رہی۔ پھر بچوں کی باری آئی، وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ بچوں کے بعد غلاموں کو حجرہ شریف میں جا کر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی۔ الغرض تمام لوگوں نے باری باری، گروہ در گروہ، ٹولیاں در ٹولیاں یہ شرف حاصل کیا۔ کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کرا رہا تھا، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی۔ اس بات پر تمام علماء خیر کا اتفاق ہے کہ تمام لوگوں نے بغیر امام کے نماز جنازہ ادا کی اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی کئی عزیزان گرامی قدر حکمتیں ہیں۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود امام الاولین و آخرین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام الاولین اور آخرین ہیں، خود امام الاولین پہلو کے اور آخری امام ہیں۔ حضور زندہ ہیں اور امام الاولین اور آخرین کی موجودگی میں اور کوئی امام نہیں بن سکتا۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ الگ الگ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، اور اس شرف سے اکیلا اکیلا بندہ شرف یاب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور برکات عطا فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ آپ سے ملاقات نصیب فرمائے، آپ کے دست پاک سے
میں مشروب پلائے. اللہ تعالیٰ فضل کرے کرم. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.